بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ۔ میں نے اس سے پوچھا یار زندگی میں برکت کیسے آئے؟ پہلے لوگ دیکھتے تھے چھوٹی سی زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، دن کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں لگتا، تو ہم کیا کریں کہ زندگی میں برکت آئے؟ تو اس نے بڑی کام کی بات مجھے بتائی، میں نے سوچا میں آپ سے عرض کروں۔ کہنے لگا کہ جو نیکی ہے، بندہ اگر نیکی کرتا ہے تو قدرت اس کو لوٹا کے واپس کرتی ہے، اس کو ملٹیپلائی کر کے۔ آپ ایک نیکی کرتے 10 لکھی جاتی ہے، 70 لکھی جاتی ہے، 700 لکھی جاتی ہے، لاکھ لکھی جاتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے نیکی کب کیے، کس خلوص کے ساتھ کیے، کس جگہ کے اوپر کیے۔ نماز گھر میں پڑھیں تو الگ فائدہ ہے، اس کا الگ ثواب ہے، حرمین شریفین میں پڑھیں تو الگ ثواب ہے، عام دنوں میں پڑھیں تو الگ ہے، رمضان میں پڑھیں تو الگ ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ اللہ کو وقت دیں گے تو قدرت وہ وقت ملٹیپلائی کر کے آپ کو واپس کر دے گی۔ زندگی میں آپ کے دن کے اندر 15 منٹ دیں گے، وہ ملٹیپلائی ہو کے واپس مل جائیں گے، گھنٹہ دیں گے، 2 گھنٹہ دیں گے، دعا مانگا کریں گے تو وہ پیسے جو تمام وقت ہے ملٹیپلائی ہو کے آپ کو واپس مل جائے گا۔ لوگوں کا دن 24 گھنٹے کا ہوگا، آپ کو 48 گھنٹے کا ہوگا۔ لیکن جو یہ برکت ہے نا، اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، یہ سمجھ میں نہیں آتی، عقل کے سانچے میں نہیں ڈھل سکتی، یہ صرف اور صرف ایکسپیرینس ہو سکتی ہے۔ اور جب آپ نے ایکسپیرینس کر لیا اس برکت کو تو بغیر برکت والی زندگی آپ سرے سے جی ہی نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بغیر برکت کی زندگی گزاری کیسے جا سکتی ہے۔ تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے روزمرہ زندگی کے دنوں میں سے، ٹائم کے اندر سے، گھنٹوں میں سے کچھ گھنٹے، کچھ وقت، کچھ منٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مختص کر دینے ہیں۔ ذکر کرنا ہے، کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، لوگوں کی دعا کرنی ہے۔ وہ ہم بات کرتے ہیں نا، کسی بھی اسکل کو پکا کرنا ہے تو 10,000 گھنٹے کام کرو، تو زندگی میں 10,000 گھنٹے دعا مانگ لیں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ روز دعا مانگ لیا کریں۔ 5 نمازیں پڑھتے نا، ہر نماز کے بعد بھی اگر 20 25 منٹ دعا مانگیں تو 2-2.5 گھنٹے تو بھیا یہی ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات کہنے لگا کہ برکت کے لیے سنت دعاؤں کے اوپر عمل کریں۔ وہ حزب الاعظم میں مولا علی قاری صاحب نے ساری دعائیں لکھ دی ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں۔ سنت دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو نئی سے کوئی اختراع نہیں کرنی پڑتی، سمپل کاپی پیسٹ کر لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اب وہی کر لیجئے۔ سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، مسجد جانے کی دعا، گھر میں سے باہر نکلنے کی دعا، سفر کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، سیڑھیاں چڑھنے کی دعا، اترنے کی دعا۔ اس منحوس موبائل کی وجہ سے یہ ساری دعائیں ہماری زندگی سے نکل گئی ہیں۔ میرا بندہ پڑھتا تھا، وہ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ایون واش روم میں بھی وہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس سنت دعاؤں کے اوپر عمل کیجیے، اس سے زندگی میں بڑی برکت آتی ہے۔ تیسری بات اس نے بڑی کام کی کہنے لگا ہماری حلال زندگی میں کچھ حرام گھنٹے شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک بالٹی ہو بالکل دودھ سے، اور بالکل نہ وہ پوتر دودھ ہو، اور خدا نخواستہ کوئی گند، کوئی نجاست گر جائے اس میں، ایک چمچ بھی گر جائے اس کا، ایک بوند بھی گر جائے، اب وہ دودھ کوئی نہیں پیے گا، آپ بھی نہیں پیئیں گے، آپ کے چاہنے والے بھی نہیں پیئیں گے، آپ کے فالوورز بھی نہیں پیئیں گے، آپ کی اپنی اولاد بھی پینے سے منع کر دے گی، بولیں گے یہ نجس ہو گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے 24 گھنٹے قدرت ہمیں پاک دیتی ہے، اس کے اندر کچھ منٹ، کچھ گھنٹے ہم نجاست کے ملا دیتے ہیں، کوئی الٹی سیدھی فلم دیکھ لیتے ہیں، کوئی گانا سن لیتے ہیں، کوئی اور فحش کام میں پڑ جاتے ہیں، کوئی گالیاں دے دیتے ہیں کسی کو، کسی کی غیبت کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی پسندیدہ گناہ ہم سب میں سے کسی نہ کسی کا ہوتا ہے، جیسے ٹائم ملتا ہے اسی پسندیدہ گناہ کے اوپر واپس جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پوری کی پوری حلال جو دن ہوتا ہے وہ نجس ہو جاتا ہے، اور نجس میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت جو آتی ہے وہ پاکی میں آتی ہے، برکت جو آتی ہے وہ حلال کے اندر آتی ہے۔ اور آخری بات بڑی کام کی، زندگی میں ہم سب کو چوائس ملتی ہے کہ ہم حلال پہ جائیں یا حرام کے اوپر جائیں، ہم اپنی کنوینئنس دیکھ کے حرام کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ یہاں امریکہ میں کھانا کھانے کے لیے جائیں، آپ کے پاس ویجیٹیبل کے 10,000 آپشنز ہیں، آپ آرام سے کھا سکتے ہیں، لیکن آپ بولتے نہیں یار چکن تو کھا لیتا ہوں، چکن سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے جان بوجھ کے حرام کو ترجیح دی، حرام کھایا، بجز اس کے کہ اس کو کھائے بغیر آپ زندہ رہ سکتے تھے، اور آپ کے پاس بہت سارے چوائسز موجود تھے۔ آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، آپ پوچھیں بھیا حلال ہے یا نہیں ہے، اب آپ کو پتا ہے جو ہوٹل کا مالک ہے وہ خود مسلمان نہیں ہے، اس نے ایسی گاہکی بڑھانے کے لیے بول دیا حلال ہے، اب ذبیحہ ہے یا نہیں ہے، وہ جو چاہے بول رہا ہے، آپ کو پتا ہے اس میں شک ہے، جس چیز میں شک آئے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، حدیث شریف یہی بتاتی ہے۔ لیکن ہم بھی بولتے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، آپ امریکہ میں آ گئے، چلو چلو کھا لو۔ ہم نے جان بوجھ کے حرام کو چوز کر لیا حلال کے اوپر۔ آپ کی بیگم آپ کے ساتھ بستر کے اوپر ہے، آپ اس کی طرف منہ کر کے بات بھی نہیں کرتے، آپ منہ گھما کے دوسری طرف بیٹھ کے موبائل کے اوپر وہ ریلز کھول کے تھرکتے ہوئے جسم دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو حلال آپشن دیا ہے، آپ اس کو چھوڑ کے حرام کے اوپر جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ حلال حرام کے اندر تمیز چھوڑ دیتے ہیں تو زندگی سے برکت نکل جاتی ہے۔ ان 3 باتوں کا خیال رکھیں، قدرت کو ٹائم دیں، اللہ کو ٹائم دیں، قدرت ٹائم ملٹیپلائی کر کے واپس کر دے گی۔ سنت دعاؤں کے اوپر عمل کریں، اور حلال کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ
फोकियत दें हराम के ऊपर, प्रायोरिटी दें, तरजीह दें हराम के ऊपर, तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी। और एक दफ़े ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी तो आपको पता भी नहीं लगेगा और लोग आपको बताएंगे कि यार आपके पास प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है, आप ये काम भी करते हैं, ये काम भी करते हैं, ये काम भी करते हैं, हमसे तो छोटे से काम नहीं होते। उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे रिमाइंडर ज़िंदगी में बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।